السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام اور قابل قدر دوستو، آج کی مختصر سی نشست کے اندر ہم قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 11ویں نمبر کی صورت، جسے سورہ ہود کہا جاتا ہے، اس صورت کے اندر 10 رکوع، 123 آیات، 1947 الفاظ اور 7633 حروف ہیں۔ اس سورہ سے متعلق چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے نام سے ہی آپ سبھی حضرات واقف ہو گئے ہوں گے کہ اس سورت کے اندر خاص طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہو، بلکہ اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے اقوام و ملل کے واقعات کو بطور عبرت و نصیحت ذکر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار طاری ہو رہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بڑھاپے میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں سخت ترین پکڑ کے واقعات اور کفار مکہ کے نہ ماننے پر اللہ کی جانب سے جو عتاب نازل ہونے تھے، انہیں شدید وعید کے طور پر ذکر کیا گیا۔ چنانچہ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ کے سامنے سورت کی مناسبت سے قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہی سے متعلق ذکر کریں گے۔ قوم عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، چنانچہ ان کا نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، 5ویں نسل پر جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ یہ لوگ عمان اور حضرموت کے درمیان یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے، جسے احقاف بھی کہا جاتا ہے۔ احقاف اصل میں کہتے ہیں ریتیلی زمین کو، ریتیلی زمین کے علاقے کو احقاف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسی خطے کے اندر آباد تھے اور رہتے تھے، اسی مناسبت سے انہیں احقاف بھی کہا جاتا ہے، بلکہ عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اس قوم کو، اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر اپنی انعامات اور اپنی نعمتیں بے شمار عطا فرمائیں۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، جسم و جثے کے اعتبار سے انتہائی ترین مضبوط لوگ، قد آور، لمبے چوڑے، قوت و طاقت کا یہ عالم کے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے۔ اللہ فرماتا ارم ذات العماد، یہ ستون والے لوگ تھے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس سے پہلے شہروں کے اندر ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی جتنی طاقتور اور جتنی مضبوط ترین یہ قوم پیدا کی گئی تھی، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1500 سال اس علاقے میں یہ آباد رہیں، اور رفتہ رفتہ ان کے اندر بھی برائیاں گھر کرتی رہیں، حتیٰ کہ یہ بھی شرک کی طرف آمادہ ہو گئے، ایک دوسرے پر تشدد کرتے، ظلم و ستم کرتے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو انہی کے خاندان سے تھے اور انہی کی نسبتی بھائی بھی تھے، تاکہ یہ ان سے قریب بھی ہو سکے اور ان کا پیغام اور ان کی باتیں آسانی سے ان کی سمجھ میں آ سکے۔ انہوں نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور اسوے کے مطابق اپنے قوم کے سامنے اللہ کا یہ پیغام پیش کیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ تسلیم نہ کرو۔ افلا تتقون،
تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں بچنے والے نہیں ہوتے؟ اور مزید حوصلے دیے، مزید تسلیاں دی، فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا ہوں، جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس ایمان کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، میرا صلہ تو وہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی سے میں انعام طلب کروں گا، اسی سے میں اس کا ثواب حاصل کروں گا۔ مزید حوصلہ دلایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ اور استغفار کرنے والے بن جاؤ گے، تو نعمت یہ ملے گی کہ باری تعالیٰ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مزید اور قوت عطا فرمائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اس ایمان کو اور رسول اللہ کی اس بات کو قبول کرتے، کہنے لگے قالوا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم تو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم تو قوی اور شدید ہیں، ہمیں اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ پیغمبر کی اس نصیحت کو، جسے پیغمبر فرما رہے انی لکم ناصح امین، کہ میں جو پیغام تمہیں پیش کر رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری برائی کے ارادے سے ایسا فعل انجام دے رہا ہوں، اور امانت دار بھی ہوں کہ اللہ نے جو پیغام میرے اوپر اتارا ہے من وعن بعینہ ہی، وہ پیغام اسی انداز میں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جو قوم تکبر اور عناد اور سرکشی و طغیان میں آگے بڑھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ آپ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور صرف ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لیں؟ ایسا کیسے ہو؟ فأتنا ان کنت من الصادقین، ذرا ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر آئیے اگر آپ اپنی اس پیغام میں سچے ہیں۔ آپ نے مختلف دلائل کے ذریعے سے، مختلف تعبیرات کے ذریعے سے اور مختلف انداز اور اسلوب کے ذریعے سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور انتہا کر دی سمجھانے کی، جب نہیں مانے اور اس طرح کے جملے ان کی زبان سے نکلے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ آپ ہمیں نصیحت کریے یا نصیحت نہ کریے، ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ان ھذا الا خلق الاولین، اور جو آپ ہمیں واقعات سابقہ اقوام کے سناتے ہیں وہ تو قصے اور کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ جب حجت تام ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی کے ہر طریقے سے سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو اللہ کے نبی فرما دیتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کا فیصلہ فرما چکا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب تمہارے اوپر اب یقینی طور پر نازل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں 3 سال تک اس قوم کے اوپر کوئی بارش نہیں ہوئی، بنجر زمین، بنجر علاقہ اور انتہائی پریشان حال۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے، لیکن نہ مانے اس پر بھی، اور وہی باتیں کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی دیکھیں کون سا عذاب ہے جو تم ہمارے اوپر لے کر آؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ترین عذاب جب آیا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، کہ 3 سال تک بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اب پریشان حال ہیں، گرمی کے ایام ہیں، سخت ترین اذیت کے اندر مبتلا ہے، ایسے میں دیکھتے ہیں کہ بادل امڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، خوشیاں منانے لگے کہ اب یہ بادل ہمارے اوپر آ کر برسیں گے۔ اللہ فرماتا نہیں، بل ہوا ما استعجلتم به، ان بادلوں کے اندر پانی نہیں ہے بلکہ ان بادلوں کے اندر وہ عذاب ہے جس عذاب کی تم جلدی مچایا کرتے تھے کہ ذرا لے کر آؤ، کون سا عذاب ہے، ہم بھی تو اس عذاب کے انتظار میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس عذاب بادل کے اندر وہ عذاب ہے ایسی سخت ترین، ھذا ریح فیہا عذاب علیم، جس میں رسوا کن عذاب تمہارے، اور وہ عذاب آیا۔
کہ اللہ رب العزت نے سخت ترین آندھی اور سخت ترین طوفان ان بادلوں کے اندر بھیجا، ہوائیں جو چلی ہیں، اور 7 لیال و 8 ایام حسوما کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اتنی شدید ہوا اور ایسی سخت آندھی جو اتنے بڑے ڈیل و ڈول والے لوگوں کو اور اتنے سخت بڑے بڑے مکانات کو انہوں نے ڈھا دیا، ان لوگوں کو اڑاتی ہوئی لے جا دی، جانور بھی ادھر سے ادھر جاتے۔ قرآن نے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جس طریقے سے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، اگر تم انہیں دیکھتے کہ جس وقت یہ ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی اور ادھر سے ادھر اوپر اور پھر زمین پر انہیں پٹکتی سر کے بل، جس سے گردنیں ان کی جدا ہو جاتی، جسم علیحدہ ہو جاتا، ان کی ناشیں ایسے ہی پڑے ہوئی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے۔ فَقَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ظالم لوگوں کی ہم نے جڑ کو کاٹ دیا اور ان کا نام و نشان تک اس دنیا سے ہم نے ختم کر دیا، صرف چند آثار باقی ہیں بطور عبرت اور نصیحت کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والی قومیں اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ باری تعالیٰ نے اسی واقعے کو جب دوسری جگہ ذکر فرمایا تو وہاں ساتھ میں یہ بھی تلقین کر دی ان فی ذلک لآیہ، کہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے عبرت اور نصیحت اور نشانی رکھی ہے تمہارے لیے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان ربک هو العزیز الرحیم، کیا وہ بھول گئے کہ بے شک تمہارا رب زبردست ہے کہ ایسے عذاب بھی بھیج سکتا ہے، الحکیم، یہ حکمت ہے اس کی کہ جس کی وجہ پہ وہ فوراً تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ کفر اور شرک اور اللہ کی سرکشی سے باز آ کر اللہ رب العزت کی اطاعت کا لبادہ اوڑھ لیں، نیکیوں کے فرائض کو انجام دیں، گناہوں سے باز رکھیں۔ چنانچہ اسی صورت کے اندر ایک وہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیا کرتی۔ اس کی تشریح حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے کہ بندے کے داہنے کندھے کے اوپر نیک فرشتے ہیں، نیک اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، بائیں کندھے پر بدیاں اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ جب بندہ کوئی نیک فعل انجام دیتا ہے تو اس کا کم سے کم 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 یا اس سے بھی بڑھ کر جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے اسی کے مطابق۔ اور بائیں کندھے پر فرشتہ متعین ہے، کوئی گناہ کرتا ہے وہ لکھنا چاہتا ہے لیکن دائیں کندھے والا فرشتہ کہہ دیتا ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر، دوبارہ اس فعل کو انجام دیتا ہے، پھر وہ لکھنا چاہتا ہے، پھر روک لیتا ہے، جب تیسری مرتبہ یہ مرحلہ آ جاتا ہے تب جا کر وہ گناہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے کہ 3 مرحلے گزر جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ توبہ کے اوپر رغبت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ نیکیوں کی طرف سبقت کریں، یہ نیکیاں ہمارے اعمال سیئہ کے ضائع کرنے کا اور ختم کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک صاحب جو کھجور کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، تجارت تھی ان کی، ایک موقع پر ایک خاتون کھجور خریدنے کے لیے آئی، نیت کے اندر کچھ فطور پیدا ہوا، اس عورت سے کہا کہ یہاں تو زیادہ اچھی کھجوریں نہیں ہیں، ایسا ہے کہ تم اندر چلو، وہاں کچھ اچھی کھجوریں ہیں وہ تم دیکھ لینا۔ وہ خاتون اندر گئیں تو انہوں نے ان خاتون کے ساتھ کچھ ناروا سلوک اختیار کیا، چھیڑ چھاڑ کی، لیکن متنبہ ہوئے اور آئندہ کے جو مراحل تھے ان سے باز رہے۔ بعد میں نفس نے ملامت کی، نفس مطمئنہ، کہ یہ کیسے تم نے کر لیا، نفس لوامہ کیسے تم نے کر لیا، یہ تو بڑا شدید ترین گناہ ہے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ایسا ایسا فعل مجھ سے انجام پا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے پاس بھیج دیا، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ ابھی اللہ کے رسول کی خدمت سے یہ اٹھے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسری روایت میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تیاری ہی کر رہے تھے، چنانچہ یہ بھی نماز میں اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور پھر وہی نماز ادا کرتے ہیں
نماز سے فراغت کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے وضو کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے وضو کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ابھی یہ آیت لے کر آئے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کی وجہ سے تمہارے پرانے گناہ معاف کر دیا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال بھی کیا کیا یہ آیت صرف میرے لیے خاص ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے خاص نہیں ہے، یہ تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کو جب اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ عمر نے سچ بات کہی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ انسان جب نیکی کے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال سیئہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جائے، بلکہ یہ گناہ بھی جب معاف ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض علماء کی تفسیر کے مطابق ان سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کی ندامت و شرمندگی کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق اللہ تو بغیر معاف کرائے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نوازنے والا ہے کہ کسی بندے پر اللہ کا فیضان ہو اور اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ اسی ذیل کے اندر وہ احادیث بھی نقل فرمائی گئی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذرا بتاؤ کوئی شخص اور اس کے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل اور کچیل باقی رہے گا؟ عرض کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی حال مومن کا ہے، جب وہ 5 نمازیں ادا کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد جب بندہ دوسری نماز ادا کرتا ہے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کا حال ہے۔ اور پھر یہی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کا حال ہے، ایک جمعہ ادا کیا دوسرا جمعہ ادا کرتا، ان کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف آتے ہیں، اس موقع پر وہ روزے رکھتا ہے، اگلے رمضان آتے ہیں روزے رکھتا ہے، پورے سال میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، بس یہ کہ بندہ اللہ کی اس رحمت سے تقرب حاصل کرنے والا ہو، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان واقعات کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کی صفت اور حوصلہ اور داعیہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ باری تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، عذاب الہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوں، فیضیاب ہوں، اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فراخی حاصل ہو اور اخروی اعتبار سے بھی ہم کامیاب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے لو لگائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جتنا کثرت سے اللہ سے استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمت تیزی سے ہماری طرف دوڑے۔ صحیح حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کثرت سے استغفار کرنا یہ تنگیوں سے فراخی کی طرف لے کر آتا ہے، مشکلوں سے آسانیوں کی طرف لے کر آتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو لہذا خاص طریقے سے رمضان کے ان ایام میں 1 یا 2 یا 3 تسبیح ہم جیسا بھی ہو سکے، یا کم سے کم 70 بار یا 40 مرتبہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، لو لگائیں، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور ساتھ میں یہ دعا بھی ہو کہ باری تعالی ہر قسم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔